اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالی نے ایمان کے لیے چند معیار ہمارے سامنے ذکر فرمائے، اور وہ ہمارے لیے معیار بھی ہیں، نمونہ بھی ہیں اور اسوہ بھی ہیں. اگر ہم اپنے ایمان کو کسی ترازو میں پرکھنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے بعد اگر ہمارا ایمان اس لیول پہ ہو تو قابل قبول، اگر اس لیول پر نہیں ہے تو ہمارا ایمان قابل قبول نہیں ہے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، کہ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو میرے صحابہ کو دیکھ لو اور ان جیسا ایمان لے کر آؤ تو تمہارا ایمان اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. کیوں کہ صحابہ یہ اللہ کی جماعت ہے. جیسے اللہ کو یہ پسند ہے تو اللہ کو ان کا ایمان بھی پسند ہے. اور قرآن مجید نے صحابہ کے بے شمار فضائل بیان کیے. میں نے تو ایک آیات کے اندر 4 علامتیں اور نشانیاں دیکھی، اور میں نے آپ کے سامنے پچھلے سے پچھلے جمعے کو ایک نشانی بیان کی. اب انشاءاللہ اللہ نے موقع دیا، آج دوسری، تیسری اور چوتھی نشانی جو صحابہ کی کس نے بیان کی؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ نے بیان کی ہے. ہم وہ نشانیاں، وہ صفات آپ کے سامنے رکھتے ہیں کیونکہ صحابہ ہمارے لیے معیار ہیں. ان کی علامتیں اور ادائیں اللہ کو پسند ہیں. ہم وہ بیان بھی کریں گے اور سنیں گے بھی، اور انشاءاللہ ان پر عمل بھی کریں گے. انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ ہماری نجات کے لیے کافی اور شافی ہوں گے. کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جنہوں نے ایمان لے آئے، جو اللہ کے نبی پر ایمان لے آئے، جو اللہ پر ایمان لے آئے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لے آئے، اور اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آئے، آخرت کے دن پر ایمان لے آئے، اور جزا اور سزا پر ایمان لے آئے کہ نیک اعمال کرو گے اس کی جزا ملے گی، اور برے اعمال کرو گے اس کی سزا ملے گی. یہ سب کچھ اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے لوگوں کو بتایا. اب سامنے والے لوگوں نے دیکھا کہ کہنے والے، فرمانے والے، بتانے والے اللہ کے نبی ہیں، تو سب نے کہا اللہ کے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. میں نے آپ کو اس کی مثال بتا دی کہ الذین آمنوا کا مصداق کیسے بنے صحابہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج والی رات اور اس کی پوری کہانی اور اللہ کی قدرت اور نبی کا معجزہ سب سے پہلے مکہ کی گلیوں میں
अबू जहल मिले। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ए अबू जहल, अल्लाह तबारक व तआला ने आज वाली रात मुझे यहां मक्के से मुझे बजरिए जिब्रील, बजरिए बुराक, अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत से मुझे मक्का से बैतुल मुकद्दस ले गया और वहां पे अंबिया की इमामत कराई। फिर इसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने पहले आसमान की सैर कराई, दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, फिर इसके बाद सिदरतुल मुंतहा, इससे आगे कहां मुझे अल्लाह ले गया, तमाम तफसील अबू जहल को बताई। अबू जहल ने कहा, मेरी समझ में ये बात नहीं आती। क्यों? कि दिल के अंदर ईमान नहीं है, दिल के अंदर तस्दीक नहीं है। अबू जहल ने कहा, यह बात मानने वाली नहीं है। चुनांचे अबू जहल ने सिद्दीक अकबर के पास आकर यह कहा, ए अबू बकर, एक बंदा अगर एक ही रात में मक्का से मस्जिद अक्सा जाने का दावा करे और वहां से सातों आसमानों की सैर का दावा करे, फिर इसके बाद सिदरतुल मुंतहा जाने का दावा करे, फिर यह दावा करे कि एक ही रात में मैंने जन्नत के नजारे भी देखे, मैंने जहन्नम के नजारे भी देखे और वापस एक ही रात में मैं मक्के में पहुंचा हूं, क्या इस तरह की बात कोई तस्दीक करने के लिए तैयार है? सिद्दीक अकबर कहने लगे, दावा करने वाला बताओ कौन है? कहा, दावा करने वाला तेरा दोस्त है। दावा करने वाला कौन है? तेरा दोस्त है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिन्होंने नबूवत का दावा किया और जिस पर आपने ईमान लाया है। तो सिद्दीक अकबर ने कहा कि मेरा दोस्त कहता है वो अल्लाह के नबी हैं, जो वो कहते हैं वो सच कहते हैं, जो वो कहते हैं सच कहते हैं। अब आप मुझे बताएं कि अबू जहल ने नबी की ज़बानी सुनकर इनकार किया, अबू जहल ने नबी की ज़बानी सुनकर इनकार किया, सिद्दीक अकबर ने अबू जहल की ज़बानी सुनकर इकरार कर लिया। इसको कहते हैं ईमान। इसको क्या कहते हैं? ईमान। के कहने वाला कौन है, फरमाने वाला कौन है, बताने वाला कौन है? बताने वाले अल्लाह के नबी हैं और कुरान कहता है, वमा यंतिकु अनिल हवा, अल्लाह के नबी अपनी ख्वाहिशात से कुछ नहीं फरमाते। इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा, जो भी अल्लाह के नबी बताते हैं वो अल्लाह की तरफ से वही होती, वही बताते हैं। वल्लज़ीना आमनू बिही, इसको कहते हैं ईमान। सहाबा की ईमान की तस्दीक किसने की? बोलो, अल्लाह ने की। ये है कि फरमाया ये नबी की जमात है। वल्लज़ीना माअहू मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, जो अल्लाह के रसूल के साथ हैं, जो अल्लाह के रसूल की मअय्यत में हैं, जो अल्लाह के रसूल के दोस्त हैं, उनकी ईमान की गवाही कौन दे रहे? अल्लाह दे रहे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ये मोहम्मद की जमात क्या है? ये तो मेरी जमात है। ये ए मेरे नबी, ये सिर्फ तेरी जमात नहीं, ये सहाबा तेरी जमात नहीं, उलाइका हिज़्बुल्लाह, ये अल्लाह की जमात है। किसकी जमात है? उलाइका लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, इनके दिल के तकवा की गवाही अल्लाह खुद देता है। उलाइका लज़ी नम्तहनल्लाहु क़ुलूबहुम लित्तक़वा, जब इम्तिहान लिया, इम्तिहान के बाद अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, नतीजा सुनाने की तुम्हें जरूरत नहीं है, तुम मेरे सहाबा के बारे में ये कहो फलान कामयाब फलान नाकाम नहीं। कुरान कहता है, उलाइका हुमुर राशिदून, उलाइका हुमुल फाइजून, उलाइका हुमुल मुफलिहून, ये कामयाब लोग हैं, ये हिदायत याफ्ता लोग हैं। इसकी गवाही कौन दे रहे? अल्लाह दे रहे हैं। कौन दे रहा है? अल्लाह दे रहे हैं। दूसरी बात, वल्लज़ीना आमनू बिही,
वअज़्ज़रूह, सहाबा वो हैं जिन्होंने अल्लाह पर ईमान लाए, वअज़्ज़रूह, और अपने नबी की ताईद की, हर मोड़ में नबी का साथ दिया, हर मोड़ में नबी का साथ दिया। आपने सिद्दीक अकबर का वाकया सुना है, गार में सिद्दीक अकबर साथ थे। वो कहते हैं ना कि यारे गार भी है और यारे मजार भी है। अभी भी साथ सोने वाला कौन है? सिद्दीक अकबर हैं। अल्लाह आपको नसीब फरमाए, अब जब जाएंगे बाबु सलाम में आप दाखिला होंगे तो सबसे पहले वहां पे एक सुराख बना हुआ है, वहां पे ये लिखा हुआ है हिना अस्सलातो अला रसूल, यहां पे आप अल्लाह के रसूल को सलाम देंगे। और थोड़ा सा एक दो कदम आगे जाएंगे, वहां पे ये अल्फाज लिखे हैं हिना का अस्सलाम अला अबी बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, यहां पे सिद्दीक अकबर को सलाम अता करें। यहां किसको सलाम दे देंगे? सिद्दीक अकबर को सलाम देंगे। हाँ, यारे गार भी है, यारे मजार भी है। हाँ, आप सहाबा की तारीख उठाकर देखें। जब एक रिवाज के अंदर आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में ख्वाब देखा कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं, वाकया मैंने आपको बता दिया है कि मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं। सुबह को अल्लाह की नबी ने सहाबा से पूछा कि आप लोगों ने कोई ख्वाब देखा तो मुझे बताओ, मैं ख्वाब की ताबीर बताऊं। सहाबा ने कहा अल्लाह की नबी हमने ख्वाब नहीं देखा। मैं आपको एक फायदे की बात बताता हूं कि न मक्के में न मदीने में इंसान बुरा ख्वाब नहीं देखता है। ये मेरा जाती तजुर्बा है। जैसे हम यहां पे सोते हैं, जब सुबह उठते हैं पता नहीं दुनिया में घूम चुके हैं, यहां पे अपनी पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। कोई हमें डंडे से पीट रहा है, किसी को हम डंडे से पीट रहे हैं, कहीं हम डोरी कर रहे हैं, कहीं क्या पकड़ रहे हैं, कहीं क्या पकड़ रहे हैं। मक्का मदीना में 20 दिन हमने गुजारे, एक दिन हमने कोई बुरा ख्वाब नहीं देखा। और मैंने अपने साथियों से पूछा इन 10-20 दिनों में आपने कोई बुरा ख्वाब, किसी एक ने भी ये नहीं कहा कि हमने कोई बुरा ख्वाब देखा। तभी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं दज्जाल पूरी दुनिया का सैर करता है, पूरी दुनिया की जमीन पर उसके कदम लगते हैं, लेकिन मक्का और मदीना की सरजमीन की हिफाजत अल्लाह फरमाते हैं दाखिल होने की कोशिश करेगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्तों के जरिए से दज्जाल को धुतकारते हैं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुमने कोई ख्वाब देखा है? साहबा ने कहा नहीं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मैंने ख्वाब देखा है कि मैं काबतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं। यह ख्वाब देखा अल्लाह के नबी ने मदीने में। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी तो चलते फिर तवाफ करेंगे। हालांकि सहाबा पर मजालिम और जुल्म डायक मक्का के मुशरिकीन ने हिजरत पर मजबूर किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को यह ख्वाब सुनाया, सहाबा तैयार हो गए, तैयारी की, सफर पे निकले। और जब मक्का करीब हुआ तो कुफ्फार को पता चला, कुफ्फार ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने की कोशिश की। हुदैबिया के मकाम पर अल्लाह के नबी को और 1400 सहाबा को रोका। 1400 सहाबा अल्लाह के नबी के साथ थी। तमाम सहाबा को और अल्लाह के नबी को काफिरों ने रोका, मक्का में दाखिल होने नहीं दिया। तवील वाकया है, मैंने आपके सामने एक बार नहीं कई बार बयान किया है। तो मक्का की मुशरिकीन ने मुज़ाकिरात के लिए एक बंदे को भेजा। उस वक्त वो मुसलमान नहीं था, जिसका नाम है उर्वा बिन मसूद सकफी रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर बाद में मुसलमान हो गए। तो जब ये आए मुज़ाकिरात के लिए, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने मुज़ाकिरात के लिए हाथ भी बढ़ाया और सहाबा को गहरी नजर से भी देखा, और अल्लाह के नबी को गहरी नजर से देखा, और एक एक सहाबी के अफआल को नोट किया। नोट करने के बाद वापस मक्का चले गए।
مکہ میں جانے کے بعد عروہ بن مسعود نے کہا، اے مکہ کے لوگوں، اے قریش کے لوگوں، یہ اللہ کا نبی، اس کے ساتھ صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اس وقت عروہ بن مسعود مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کہا، مکہ والوں، میں تمہیں اس بات پر زور دیتا ہوں، میں تمہیں اس بات پر مجبور کرتا ہوں، یہ اللہ کی نبی ہیں، صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اللہ کی قسم، میں نے کیسر کے وفد کو بھی دیکھا ہے، میں نے کسرا کے بادشاہوں کو بھی دیکھا ہے، میں نے نجاشی کے بادشاہوں کو، حبشے کے بادشاہ یعنی نجاشیوں کو بھی دیکھا ہے، کیسر و کسرا کو بھی دیکھا، میں نے نجاشی کو بھی دیکھا، میں نے ہر قسم کے بادشاہوں کو بھی دیکھا۔ وہ اس طرح اپنے بادشاہوں کی تعظیم نہیں کرتے جس طرح اصحاب محمد اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرتے ہیں۔ ما رأیت مثل اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح اللہ کے نبی کے اصحاب اپنے نبی کی تعظیم کرتے ہیں، خدا کی قسم اس طرح نہ میں نے کیسر کے بادشاہ کو دیکھا ہے، نہ ان کے ماننے والوں کو دیکھا ہے، نہ کسرا کے بادشاہ کو میں نے دیکھا ہے، نہ حبشہ کے نجاشی کے بادشاہ کو میں نے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے آپ نے؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر وہ لعاب بھی ڈال دیتا ہے تو یہ صحابہ تو وہ لعاب بھی نیچے گرنے نہیں دیتے۔ فَدَلَكَ بِهَا وَجَهُ، وہ لعاب کو اپنے ہاتھوں پہ مل کے اپنے چہرے پہ لگانا فخر محسوس کرتے ہیں۔ جو اپنے نبی کا لعاب زمین پہ گرنے نہیں دیتا تو وہ اپنے نبی کا خون زمین پر کیسے گرنے دیتا ہے؟ خدا کی قسم میں نے یہ بھی دیکھا کہ اگر وہ وضو کرتا ہے تو ان کے اصحاب وضو کا پانی زمین پہ نیچے گرنے نہیں دیتے۔ میں نے یہ دیکھا ہے۔ صلح کا ہاتھ بڑھاؤ، کیا فرمایا؟ صلح کا ہاتھ بڑھاؤ۔ اور واقعتاً اللہ کے نبی کے اصحاب ایسے ہی تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو وضو کا پانی صحابہ نیچے گرنے نہیں دیتے، اور یہ الفاظ کہے کہ یقتتلون فی وضوئہ، وضو کے پانی اٹھانے میں صحابہ ایک دوسرے کے خلاف آگے بڑھتے۔ یقتتلون کا معنی جنگ و جدل کرتے کہ تاکہ یہ پانی میں استعمال کروں، یہ میرے نصیب میں آ جائے۔ تبھی تو قرآن کہتا ہے وَأَزَّرُوهُ، صحابہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لے آیا اور عزروہ، اپنے نبی کی تائید بھی کی، اپنے نبی کی مدد بھی کی، وَنَصَرُوهُ، اپنے نبی کی مدد بھی کی۔ روایت کے اندر آتا ہے جنگ احد میں جب سب سے پہلے صحابہ کو اللہ تبارک و تعالی نے نصرت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی، تو کچھ صحابہ اپنی جگہ سے نیچے آ گئے۔ آپ نے واقعہ سنا ہے، کفار نے موقع کو غنیمت سمجھ کے دوبارہ صحابہ پر، اللہ کے نبی پر حملہ کیا، اور اتنا خطرناک حملہ کیا کہ صحابہ منتشر ہو گئے، اور اللہ کی نبی اور 12 صحابہ صرف بجمے میں کھڑے رہے کفار کے مقابلے کے لیے، اور کفار نے چاروں طرف سے اللہ کے نبی کا محاصرہ کیا۔ اس وقت حضرت خالد بن ولید مسلمان نہیں تھے، کفار نے چاروں طرف اللہ کے نبی کا محاصرہ کیا، اور وہ اس طاق میں تھے کہ اللہ کے نبی کو ہم زد پہنچائیں، نقصان پہنچائیں۔ ایک صحابی ہے جس کا نام ہے طلحہ بن عبید اللہ، نام کیا ہے اس کا؟ یاد کرو اس کو، طلحہ بن عبید اللہ۔ اور مزے کی بات ہے یہ وہ صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں بھی داخل ہیں۔ عشرہ مبشرہ سمجھتے ہو نا؟ عشرہ مبشرہ کا معنی یہ ہے کہ جس کو وہ صحابی، وہ 10 صحابی، عشرہ مبشرہ، عشرہ کا معنی عربی میں 10، مبشرہ کا معنی جن کو اللہ کے نبی نے جنت کی ایک مجلس میں خوشخبری سنا دی۔ فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ بن عبید اللہ فی الجنہ، 5واں صحابی طلحہ بن عبید اللہ السابقون الاولون میں اس کا نام ہے، مہاجرین میں ان کا نام ہے،
تو طلحہ بن عبیداللہ نے دیکھا صحابہ سارے منتشر ہو گئے. اب کفار اس طاق میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کو زد پہنچائیں, ہم اللہ کے نبی کو نقصان پہنچائیں. لیکن یاد رکھو اللہ نے اپنے حبیب کی حفاظت کی ذمہ داری خود اٹھائی. قرآن کیا کہتا ہے؟ واللہ یعصمک من الناس, واللہ یعصمک من الناس. اے میرے نبی, دشمنوں سے ہم آپ کی حفاظت کریں گے. لوگ کہتے ہیں کہ جنگ میں موت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 30 کے قریب جنگوں میں شرکت کی, لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کو کفار کی زد سے بچایا, دنیا کو بتانے کے لیے کہ حفاظت کرنے والی ذات کس کی ہے. بولو. لوگ ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں, کسی کے ہاتھ میں داغا ہے, کسی کے ہاتھ میں. ابھی تو میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے, میں تو داغے پر بحث کرتا ہوں اکثر. ابھی لوگ پاؤں پہ پتہ نہیں کسی جانور کے دانت باندھتے ہیں, ہڈیاں ہیں, دانت ہیں, یہ شیر کے دانت ہیں. ابھی آج کل لوگ تو اب کوئی بھی چیز مشہور ہو جائے تو لوگ کاروبار بناتے ہیں. اب پھر وہ شیر نہیں ہوگا, پھر گدھے کا بھی بیچتے ہیں, کوئی کسی بھی چیز کا بھی بیچتے ہیں. اب شیر کے دانت تم نے نکال دے, وہ شیر اپنے دانتوں کی حفاظت نہ کر سکا, آپ کے پاس آ گئے, وہ آپ کی حفاظت کر سکے گا؟ ایک بندہ جب اللہ کے در کو چھوڑ دیتا ہے تو اس طریقے سے ذلیل ہوتا ہے. 4 5 دانت یہاں پہ باندھے ہوئے ہیں بھئی کس چیز کے لیے؟ حفاظت کے لیے. اچھا گیدڑ سنگی کیا ہے مجھے پتہ نہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب گیدڑ سنگی کیا ہے؟ مجھے پتہ نہیں ہے, کچھ بھی پتہ نہیں ہے. شیر کے دانت مجھے پتہ نہیں کہاں ملتے ہیں, گیدڑ سنگی مجھے پتہ نہیں. ہاں میں بتاتا ہوں, اگر آپ کو حفاظت کرنی ہو آیت الکرسی پڑھو, میرے نبی نے بتا دیا آیت الکرسی پڑھو, صبح کو شام تک اللہ تیرے فرشتوں کے ذریعے سے حفاظت فرماتے ہیں. اللہ کے نبی کی زبان پر تمہیں بھروسہ نہیں, تمہیں گیدڑ سنگی پر بھروسہ ہے, تمہیں وہ گھوڑے اور شیر کے دانت پر بھروسہ ہے. وہ ہے بھی نہیں, شیر کے دانت ہے بھی نہیں, یہ جو باندھا ہوا ہے کسی اور. اگر اس دانت کو چیک کرنے کی کوئی لیبارٹری ہوتی نا, چیک کرنے کے بعد یہ کسی گدے اور کتے کے دانت نکلتے ہیں. لیکن لوگوں کا عقیدہ نہیں, لوگ باندھ رہے, لوگ باندھ رہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں واللہ یعصمک من الناس, اے میرے نبی تیری حفاظت کرنے والی ذات صرف اللہ کی. کون ہے؟ اللہ ہے. جو اللہ اپنے نبی کی حفاظت کر سکتا ہے وہ میرا اور آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے. لہذا اللہ کے دامن میں آ جاؤ, اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. ادھر ادھر کے چکروں میں جاؤ گے تو پھر ایمان بھی خطا کرو گے اور اپنا آخرت بھی خطا کرو گے. تو اللہ نے تو حفاظت کی ذمہ اٹھائی ہے, لیکن میدان جنگ میں صحابی کیسے برداشت کریں کہ میرے نبی پر کوئی آنچ آنے دیں. تو طلحہ بن عبیداللہ کی بات میں کر رہا تھا. طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں ہیں, یعنی جس کو اللہ کے نبی نے ایک مجلس میں 10 صحابیوں کو جنت کی خوشخبری سنائی, اس میں طلحہ بن عبیداللہ بھی شامل ہے. طلحہ بن عبیداللہ نے دیکھا سارے صحابہ منتشر ہو گئے, کیونکہ حملہ اتنا خطرناک تھا. صرف 12-13 صحابی رہ گئے. میدان جنگ میں چاروں طرف سے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے اللہ کے نبی کا محاصرہ کیا. تو طلحہ بن عبیداللہ نے اپنا سینہ سامنے کر دیا, اپنے بازو کو سامنے کر دیا. روایت کے اندر آتا ہے ایک ایک تیر آتا گیا. طلحہ بن عبیداللہ نے اپنے ہاتھ آگے کیے, سینہ آگے کیے. روایت کے اندر آتا ہے 75 تیر حضرت طلحہ بن عبیداللہ کو لگے. ہاتھ شل ہو گئے, انگلیاں شل ہو گئی, لیکن اللہ کے نبی کی طرف ایک تیر بھی آنے نہیں دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا, بعد میں صحابہ فرماتے ہیں آج کا دن تو طلحہ بن عبیداللہ کے نام رہا. ہر ایک یہی کہتا ہے طلحہ بن عبیداللہ. واہ بھائی واہ, طلحہ بن عبیداللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کو آج کے میدان میں کوئی شہید زندہ دیکھنا چاہتا ہو وہ طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھ لے, جس نے اپنے نبی کی حفاظت کے لیے اپنی انگلیاں بھی شل کر دی, اپنا ہاتھ بھی شل کر دیا. جس کو اس روئی زمین میں چلتا پھرتا کوئی شہید دیکھنا ہو طلحہ بن عبیداللہ کو دیکھ لیں. وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ. قرآن کہتا ہے صحابہ وہ ہیں جنہوں نے
اللہ پر ایمان لایا, اللہ کے نبی پر ایمان لایا, اور وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, اپنے نبی کی تائید کی اور نبی کی مدد اور نصرت کی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, یہ تین صفات ہو گئیں, ایمان, تائید اور اپنے نبی کی نصرت. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ, اور قرآن پر سب سے زیادہ عمل کرنے والے لوگ. صحابہ کی نشانی قرآن کی زبانی, صحابہ کی نشانی کس کی زبانی؟ قرآن کی زبانی. سب سے زیادہ قرآن پر عمل کرنے والا کون تھے؟ صحابہ. واقعہ تو بہت ہیں, میں آپ کے سامنے ایک واقعہ ذکر کروں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا, غالباً منافق ہی تھا. اس نے کہا اللہ کے نبی, میرے گھر کے صحن میں کھجور کا ایک درخت ہے, 2 بچے آتے ہیں, روز میرے کھجور کے درخت کو پتھر مارتے ہیں. کھجور کی خاطر میرے کھجور کے درخت کو کیا مارتے ہیں؟ پتھر مارتے ہیں. مجھے بھی تکلیف ہے اور میرے گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا معلوم کرو بچے کون ہیں. تو معلوم کیا, یہ کسی شہید کے بچے تھے. ان کے والد صاحب کسی غزوے میں شہید ہو گئے, جہاد میں شہید ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا لے کر آؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یتیموں کو دیکھا تو اللہ کے نبی کو اپنی یتیم یاد آ گئی. وَوَجَدَكَ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو یتیم پایا. فَآوَى, ٹھکانہ بھی ہم نے آپ کو دے دیا. أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى, کیا ہم نے آپ کو یتیم نہیں پایا؟ فَآوَى, ٹھکانہ کس نے دیا؟ اللہ نے دیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کوئی بندہ اس کھجور کے درخت کو, ایک درخت یاد رکھنا, ایک درخت کو خرید کے ان یتیموں کے لیے وقف کر دے. اور اللہ کے نبی نے درخواست کی اس مالک سے کہ آپ ایسا کریں, اپنے کھجور کا درخت ان یتیموں کو دے دیں. اس نے کہا نہیں, میں نہیں دیتا. منافق تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا جو ان یتیموں کو یہ کھجور کا درخت خرید کر وقف کر دے گا, میں قیامت کے دن جنت میں اس آدمی کے لیے پورے باغ کی ضمانت دیتا ہوں. وہ صرف ایک کھجور کا درخت خرید کر ان کو دے دے, میں ایک باغ کی ضمانت دیتا ہوں. باغ میں ہزاروں لاکھوں بھی کھجور آ سکتے ہیں, کھجوروں کے درخت آ سکتے ہیں. ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی یہ صرف اس آدمی کے لیے ہے یا ہر آدمی کے لیے بشارت ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس نے تو انکار کیا, اس بندے نے تو انکار کیا. جو بھی اس کھجور کے درخت کو خرید کر ان یتیموں کے لیے وقف کرے گا, ایک کھجور کے درخت کے بدلے میں جنت کے پورے باغ کی ضمانت دیتا ہوں. تو صحابی نے کہا اللہ کے نبی میرا ایک باغ ہے جس میں تقریباً 600 سے 1000 تک کھجور کے باغات ہیں. اس آدمی کو کہا وہ پورا باغ لے لو, اس کے بدلے میں ایک کھجور کا درخت ان یتیموں کو دے دو. تیار ہو گیا. اس آدمی نے کہا میں نے دے دیا. اس صحابی نے کہا میں نے بھی آپ کو پورا باغ دے دیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے وہ بتاؤ. تو اللہ کے نبی نے فرمایا آج تو نے فائدے کا سودا کر دیا, آج تو نے فائدے کا سودا کر دیا. روایت کے اندر آتا ہے لینے والا جو 600 کھجوروں کا باغ لے کر اتنا خوش نہیں ہوا جو دینے والا اتنا خوش ہو گیا. کیوں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تو نے تو بہت فائدے کا سودا کر دیا. قرآن نے یہ کہا لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون, تم کامل نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب اور مکرم و معزز شے کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہم تو دیکھتے ہیں جو گھٹیا شے ہوتی ہے اس کو اللہ کے نام پہ دیتے ہیں. فریج میں دیکھتے ہیں کہ کل پرسوں ترسوں کا چاول ہے, اب کھانے کے قابل نہیں ہے, بھئی یہ کسی کو دے دینا, فقیر مسکین کو دے دینا.
गरीब को दे देना। कामिल नेकी, जब ये आयत नाजिल हो गई, तलहा हजरत अबू तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास आ गए। अल्लाह के नबी, मेरे नजदीक मेरा महबूब तरीन माल ये मेरा बाग है। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, कामिल नेकी चाहते हो तो कामिल चीज खैरात करो, कामिल नेकी चाहते हो तो कामिल चीज खैरात करो। अल्लाह के नबी, मुझे महबूब चीज ये मेरा बाग है। तो अल्लाह के नबी, मैं ये पूरा बाग अल्लाह के नाम पे सदका व खैरात करता हूं। इसको कहते हैं आमिल बिल कुरान। तभी तो कुरान कहता है वत्तबउन नूर अल्लज़ी उनज़िला माअहू, और ये सहाबा ताबेदारी करते हैं उस कुरान की जो कुरान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है, इसकी ताबेदारी करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करें हमें सहाबा कराम रजी अल्लाह तआला अन्हु के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाहुम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।